اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ محیاہ وتعطل العوالم بطیبہ وذکرہ وریہ. برادران طریق، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا. ایمان کی تجدید ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری ایمان کی تجدید ہوتی رہے اور ہم کو ایمان سلامت لے جانا ہے. کہ شیطان ہمارے پیچھے کب تک ہے؟ مرنے تک نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی ہے. خبر کے جواب دینے تک ہمارے ساتھ ہیں. یعنی جب خبر میں منکر نکیر آ کے سوال کرتے ہیں، وہ جواب دینے نہیں دیتا، وہاں تک انہیں کوشش کرتا. اور جب بندہ جواب دے دیتا ہے، تینوں خبر کے سوال کے جواب دے دیتا ہے، تو اسی خبر کی مٹی کو اپنے آنکھ پہ ڈالتے ہوئے چلے جاتا، ہائے میں ناکام ہو گیا، ہائے میں ناکام ہو گیا. اور اگر بندے کو جواب دینے سے روک دیتا ہے، یعنی دوزخی کر دیتا ہے، تو وہیں سے پھریرے اڑاتا ہوا، یعنی بالکل خوش خوش ناچتا ہوا گاتا ہوا جاتا ہے کہ میں نے ایک اور ابن آدم کو دوزخ میں ڈھکیل دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا. تو ہم کو خبر تک ہماری حفاظت ہے، ہم خبر تک اس کی حفاظت کرنا ہے. وہاں تک ایک اللہ والے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے. وہ آخری وقت آیا ان کا، بالکل نزا کی کیفیت میں تھے، تو ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں بول رہے. تو سب لوگ بولے بھائی آپ تو موت کی تمنا کرتے تھے، اب موت کا وقت آیا تو ابھی نہیں بول رہے ہیں آپ، ابھی نہیں بول رہے ہیں آپ. موت کی تو تمنا کرتے تھے لوگ، آپ تو خاص طور پہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ موت کی تمنا کرتے ہیں. موت کیا ہے؟ ایک پردہ ہے، ایک پردہ ہے محب کو محبوب سے ملانے کا، اللہ سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے. دنیا میں نہیں مل سکتے ہم اللہ سے، ہم موت کے پردہ کراس کر لیتے ہیں، اللہ سے ہماری ملاقات ہوتی ہے. ابھی نہیں بول رہے ہیں آپ. تھوڑا سا قریبی جو مرید تھے پوچھے حضرت کیا ہے یہ؟ بولے کہ شیطان میرے سامنے ٹھہرا ہوا ہے اور بول رہا کہ تو میرے چنگل سے بچ کے نکل گیا، تو میرے چنگل سے بچ کے نکل گیا، تو کامیاب ہو گیا. تو میں اس کو بولوں کہ ابھی نہیں، ابھی کچھ لمحات باقی ہے. سانس خاتمہ بالخیر ہونا، یعنی کلمہ پڑھ کے سانس نکلے تو میں کامیاب ہوا، ابھی میرا فیصلہ نہیں ہوا، ابھی میں کامیاب بول کے نہیں بول سکتا. یعنی آخری وقت تک فکر کرتے رہے اللہ والے اپنے خاتمہ بالخیر کی. تو خاتمہ بالخیر جو ہوتا ہے وہ ایمان سے ہوتا ہے، خاتمہ بالخیر جو ہوتا ہے وہ ایمان سے ہوتا ہے. ہم اسی کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں پچھلے 2 جمعرات سے. یہ تیسرا جمعرات ہے جہاں پہ ہم سورہ عصر کی تفسیر، یعنی سورہ عصر کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. کیونکہ سورہ عصر کے بارے میں کیا کہا گیا کہ یہ ایک ایسی صورت ہے جس کے اوپر، یعنی جس کو سمجھ گئے مکمل طور پہ ہم، تو ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہیں. یہ ایک ہی صورت، 3 آیتوں والی ایک مختصر سی صورت جو تقریباً ہر بچے کو یاد ہوتی ہے، تقریباً ہر نماز میں پڑھتے ہیں یہ صورت. لیکن اس کو سمجھ پہ اس پہ عمل کر لیے تو ہم کامیاب ہیں، ہماری زندگی کامیاب ہے. ہم کیا سمجھ رہے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے بولا. اس کے بارے میں ہم پہلے تفصیل سے سمجھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قسم کس کی کھایا، کیوں کھایا، کب کھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بول رہا، زمانے کی قسم ہے، والعصر قسم ہے زمانے کی. ان الانسان یقیناً بے شک، بغیر شک و شبے کے، پہلے قسم بھی کھا لیا اللہ تعالیٰ، پھر بول رہا بغیر شک و شبے کے تم سمجھ جاؤ تمام انسانیت خسران میں ہے، تمام انسانیت خسران میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے
جو ایمان لائے، عمل صالح کرے، حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو ہم یہ 4 زمرے جو ہیں، 4 زمروں میں جو پہلا زمرہ ہے جو ایمان لائے، ہم وہ سمجھ رہے تھے کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان کے بارے میں ہم اس سے پہلے دیکھے تھے، ایمان کا جو موازنہ کرے تھے ہم، کمپیریزن، ایمان کو سمجھنے کے لیے ایگزامپل ہم دیتے ہیں۔ ایگزامپل کیوں دیتے ہیں بھائی؟ حقیقت کو سمجھنے کے لیے۔ مثال تو دی جاتی ہے، حقیقت کو سمجھنے کے لیے دی جاتی ہے، تو ہم مثال سے سمجھے تھے کہ ایمان کیسا ہے۔ ایمان کیا بولے ہم؟ ایمان کیا ہے؟ ایک غیر مادی چیز ہے، غیر مادی، پکڑ میں آنے والا نہیں، دکھتا نہیں، پکڑ میں نہیں آتا۔ ایمان ہے آپ کا بولے تو کہاں ہے؟ دکھتا نہیں۔ اس کی مثال دیے تھے ہم، غصہ ہے، کہاں ہے غصہ بتاؤ؟ محبت ہے، کہاں ہے محبت بتاؤ؟ نفرت ہے، کہاں ہے نفرت بتاؤ؟ یہ چیزیں ہیں، غصہ بھی ہے ہمارے پاس، محبت بھی ہے ہمارے پاس، نفرت بھی ہے ہمارے پاس، خلوص بھی ہے ہمارے پاس، یہ چیزیں کہاں ہیں؟ ہے مگر دکھتے نہیں۔ اس کا احساس رہتا، اس کا اظہار عمل سے ہوتا، اس کا احساس ہوتا۔ ہم اگر کسی سے محبت کرتے بولے تو محبت کا اظہار عمل سے کرتے، اگر کسی سے نفرت کرتے بولے تو نفرت کا اظہار عمل سے کرتے، اگر ہم غصے میں ہے بولے تو غصے کا اظہار عمل سے کرتے۔ سامان پھینک دے رہے ہیں، لڑائی جھگڑا، مارم پیٹی، گالی گلوچ، غصے کا اظہار ہے۔ محبت، ان کو خوش کرنے کے لیے عمل کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ نفرت یعنی ان سے دور جا رہے ہیں، ان کی بات کو نہیں سن رہے، یعنی ہر چیز کا۔ ویسے ایمان بھی جو ہوتا ہے یہ بھی غیر مادی چیز ہوتا ہے، غیر مادی چیز ہوتا ہے۔ ایمان کا تشخص ہم کو ہو گیا، سمجھ میں آ گیا۔ ہم اس سے پہلے اس میں تفصیل سے 2 جمعرات میں دیکھ۔ اب یہ دیکھیے کہ ایمان جو ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ نماز مومن بھی پڑھتا ہے، ایک مسلمان بھی پڑھتا ہے، ایک مومن بھی پڑھتا ہے، ایک شہید بھی پڑھتا ہے، ایک صدیق بھی پڑھتا ہے، ایک نبی بھی پڑھتا ہے۔ طریقہ پوروں کا وہی ہوتا، نماز پڑھنے کا طریقہ سب وہی۔ تکبیر تحریمہ کریں گے، ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضم سورہ پڑھیں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، قیام کیا بولیں گے، قاعدہ کریں گے، سلام۔ سسٹم جو ہے، نظام سب کا وہی ہے، لیکن مرتبہ ہر ایک کی نماز کا الگ ہے، ہر ایک کی نماز کا مرتبہ الگ رہے گا۔ ایمان کی حیثیت سے ان کا مرتبہ رہے گا۔ تو ہم کو یہ احساس ہونا ہے سب سے پہلے کہ ایمان ہمارا بڑھتا ہے، گھٹتا ہے۔ ہمارے خلاف کچھ واقعہ ہو گیا تو ہم وہ پرٹیکولر وقت میں بہت غصے میں رہتے، بہت غصے کا اظہار کر دیتے، مارم توڑی پہ آ جاتے، گالی گلوچ شروع کر دیتے، مارنا توڑنا، جو ہم سے ہو سکتا، ہماری جتنی قوت ہے اتنی قوت سے ہم کام کرنا شروع کر دیتے۔ لیکن کچھ وقت کے بعد کیا ہوتا؟ ہمارے غصے میں کمی آتی، تو ہم جو مارم توڑی کر رہے تھے، جو سامان پھینک رہے تھے، جو گالی گلوچ کر رہے تھے، اس میں ہماری کمی آنا شروع ہو جاتی، یعنی وہ عمل سے ہم کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا کہ میرا غصہ کم ہو رہا۔ وقتی طور پہ ہم نہیں بولتے، لیکن بعد میں غور کرتے، بعد میں ذرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو ادھر بیٹھ گیا میں نے تو پھر بتا دیتا تھا، بولتے نا، ہے نا، غصہ کم ہو گیا۔ غصہ کم ہو گیا کا اظہار کیا کریں آپ؟ عمل سے کریں۔ عمل میں آپ کیا فرق آیا؟ عمل میں فرق آیا۔ عمل کیا تھا پہلے؟ جب غصہ وہ شدت کا تھا، وہ شدت کا غصہ تھا، 4 آدمی پکڑنے میں تو 4 کو چھوڑا کے آپ اس کو مارنے کے لیے بھاگ رہے تھے جس کے اوپر آپ کو غصہ ہے۔ 4 آدمی آپ کو پکڑ کے روک رہے، تب بھی نہیں روک رہے، اس کو مارنے جا رہے، غصہ شدت کا ہے۔ غصہ ختم ہو گیا، آدمی ایک بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ اس کو نہیں مار۔ عمل، غصے کی شدت ایک وقت میں زیادہ تھی، وہ ٹائم میں عمل ڈیفرنٹ تھا۔ لاجک سمجھ میں آ رہی نا؟ غصے کی شدت جب زیادہ تھی اس وقت میں عمل کا اظہار الگ تھا، غصے کی شدت کم ہو گئی اس وقت میں عمل کا اظہار الگ ہو گیا۔ ایمان بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ایمان ہمارا بڑھتا ہے، گھٹتا ہے۔ سرکل سے ارشاد فرمایا مومن کا ایمان بڑھتا ہے، گھٹتا ہے۔ اور اکثر لوگ بولتے ایمان بڑا گھٹا ہم کو کیسا معلوم ہوتا ہے؟ بھائی ہم برابر معلوم کرتے، غصہ کم ہو رہا زیادہ ہو رہا معلوم نہیں ہوتا، محبت زیادہ ہے کم ہے معلوم نہیں ہوتا ہمارے کو،
नफरत ज़्यादा है कभी मालूम नहीं होता, हर चीज़ हमको मालूम होता। ईमान का भी हम एहसास रख सकते, कब कर सकते? जब तवज्जो करे, यानी जब हमारे आमाल में इखलास पैदा हो रहा, लिल्लाहियत पैदा हो रही, हम हर काम अल्लाह को राज़ी करने की फ़िक्र से करें, तो ये समझना कि हमारे ईमान में इजाफा हो रहा, अल्लाह का शुक्र अदा करें। ईमान में इजाफा होता है, ईमान में कमी होती है। सुने हम ईमान बढ़ता भाई, ईमान घटता, सुने ना, लेकिन कैसा बढ़ता कैसा घटता उसका एहसास नहीं रखे, कभी समझने की कोशिश नहीं करें, समझने की हम कोशिश नहीं करें। यानी कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम बचपन में बगैर समझे करते हैं, बड़े होने के बाद वो काम को समझ के करते हैं। लेकिन दीन के मामले में हम क्या करते हैं? बचपन में जैसा कर लिए, बड़े होने का भी वैसी करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। बचपन में जो काम करें हम बगैर समझे, बड़े होने के बाद भी हम दीन के मामले में वैसे रहते हैं। हमको कलीमा याद दिला दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्या है कलीमे में नहीं मालूम। टेबल्स याद दिलाया हमारे को, 2 2 4 4 2 8, टेबल्स याद कर लिए हम, टेबल्स बचपन में याद दिला दिए। टेबल्स का कैलकुलेशन कब काम में आता? वो जब बड़े होने के बाद हम लेवल में आ रहे हैं, हमको अरे वो टेबल याद था बोल के मैं कैलकुलेट जल्दी कर दिया। जॉब पे जा रहे हैं हम, एग्जाम लिख रहे हैं हम, एक एंट्रेंस एग्जाम है, इंटर एग्जाम में मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन ज्यादा है, वो टेबल जो बचपन में याद करे, 2 2 12 2 2 16 जहां तक भी याद करे, वो कैलकुलेट करने के बाद वो टेबल्स हमको याद आ रहे हैं, फौरन हम कैलकुलेट करके आंसर सही बता रहे हैं बगैर टाइम के। जो लोग याद नहीं करें उनको बहुत टाइम लगता है गिनना करना, हम याद करें हमको आंसर जल्दी आ रहा है। यानी बचपन में जो काम करें हम, बड़े होने के बाद वो काम कर रहे हैं, समझ के करें, उसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन दीन में हम जैसी तरीके की नमाज हमको बचपन में सिखाए, वही नमाज हम बड़े होने के बाद भी पढ़े, है ना? वही हमको ख्यालात, वही हमारा ईमान, वही हमारे तसव्वुरात। हम अस्कार सीखे, हम कलीमे पढ़े, हमको 5 कलीमे के ईमानी कलीमे हैं पूरे, मामूली कलीमे नहीं है। अव्वल कलीमा तैयब, दुव्वम कलीमा शहादत, सुवम कलीमा तमजीद, चाहरुम कलीमा तो तौहीद का कलीमा है, तौहीद ही है ना, चाहरुम कलीमा तौहीद, पूरी तौहीद बयान की गई इसके अंदर। हम नहीं समझे, समझने की कोशिश नहीं करते, तो ईमान बढ़ता है, ईमान घटता है, इसका हम एहसास करना। और ईमान जब बढ़ा हुआ है, ईमान जब बड़ा हुआ है, तो हमारी फिक्र हमेशा ये रहना कि मेरा ये मुकाम बरकरार है, नहीं रह सकता। अल्लाह ताला की हिकमत है, वो अल्लाह ताला की हिकमत है, कम होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ये कोशिश होना है कि हमारा ईमान ज़्यादा से ज़्यादा होता रहे, बुलंद से बुलंदतर होता जाए। गुस्से की इंतहा, दुश्मनी की इंतहा, गुस्से की इंतहा क्या होती है? सामने वाले का कत्ल। हर आदमी कत्ल नहीं करता। लड़ाई झगड़ा हुआ तो पहले तो हम जो है लड़ाई झगड़ा तो खाली बातों बातों में ख़त्म करने की फिक्र करते हैं, क्योंकि हाथापाई में तो पुलिस केस होता भाई, अब तक कैरेक्टर पे बात आ जाती, रिमार्क आ जाता, रोटी चिरट खुलती, जो वो लोग हो गए मारम तोड़ी कर देते, वो लोग यूज्ड टू हो जाता। बहुत इंतहा जब हो जाती, जब बात कत्ल पे चले जाती, नफरत की बात बता रहा हूँ। वही ईमानी कैफियत अगर इतनी आ गई, इंतहा, तो जज्ब की कैफियत आती। ईमान में इंतहा अगर होती है तो जज्ब की कैफियत आती है, और जज्ब हमको नहीं होना है, यानी हमारे पास बढ़ना और घटना है। ईमान हमारा बढ़ना है, ईमान हमारा घटना है। साहबा इकराम, एक मरतबा मैं नाम बोला हूँ साहबी का, बैठे हुए थे अफसोस में कि मैं मुनाफिक हो गया, मैं मुनाफिक हो गया। तो उमर फारूक उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, उमर फारूक बोले क्या बात है, कैसा मुनाफिक हो गया? तो बोले कि मैं जब सरकार के साथ होता हूँ, जब सरकार के साथ होता हूँ तो मेरा ईमान अलग होता है, जब मैं आपसे दूर जाता हूँ तो मेरा ईमान अलग हो जाता है। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला बोले कि अरे ये कैफियत तो मेरी भी है, मैं भी जब सरकार के साथ होता हूँ तो मेरा ईमान बहुत होता है, लेकिन जब सरकार से दूर जाता हूँ तो मेरे ईमान में कमी आ जाती है। आप भी अफसोस करने लगे, हाय मैं भी मुनाफिक हो गया। अब अगर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु गुजरे, बोले क्या बात है, अब्दुल्लाह साहब रोते बैठे हुए परेशान है, हम मुनाफिक हो गए, क्यों, क्या बात है, ऐसा मामला है, चलो सरकार के पास चलते हैं, पूछते हैं। सरकार उनके पास गए, बोले कि अगर वैसा ईमान तुम्हारा हर वक्त रहे तो फरिश्ते तुम्हारा तवाफ करते रहेंगे। अगर हर वक्त वैसा ईमान रहेगा जैसा मेरे साथ रहेगा तो ईमान रहता तुम्हारा, फरिश्ते तुम्हारा तवाफ करते रहेंगे। तो ईमानी जो कैफियत है बढ़ता है, ईमान घटता है। अब हम
کیا سمجھ رہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ ایمان کا تشخص ہم کو آیا کہ ایمان کیا ہے؟ ایک غیر مادی چیز ہے. ایمان کیا ہے؟ ایک غیر مادی چیز ہے جو پکڑ میں نہیں آتی. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا ہے. ایمان بڑھتا ہے اور ایمان گھٹتا ہے. ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں کمی ہوتی ہے. اب ایمان میں اضافہ کب ہوتا، ایمان میں کمی کب آتی؟ ایمان میں اضافہ کب ہوتا؟ ایمان میں اضافہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ایک آیت ہے، زمین دن کا رات میں نکلنا، رات کے دن میں نکلنا نشانی ہے عقل مندوں کے لیے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا سے پہلے کی آیت کون سی ہے حافظ صاحب؟ میرے کو یاد ہے آیت، ابھی یاد نہیں آ رہی. خیر انشاءاللہ میں کبھی بولوں گا، مطلب معنی مفہوم بتا دیتا ہوں. آواز سے بولیں. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی، نہیں یہ نہیں ہے. اور ایک آیت ایسی ہے، وہ بھی دوسرا پارہ ہے، نہیں چوتھا پارہ ہے، چوتھا پارہ ہے. خیر معنی میں مفہوم بتا دیتا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دن کا رات میں نکلنا، رات سے دن کا نکلنا، رات سے دن کا نکلنا، دن سے پھر رات کا نکلنا، یہ نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، نشانیاں جو اللہ تعالیٰ کی دیکھتے ہیں، دن کیسے نکل رہا، رات کیسے نکل رہی. سائنس ہم کو یہ بتاتی ہے کہ سورج اپنی جگہ قائم ہے، زمین گردش کرتی ہے، زمین اپنے محور پر، اپنے ایکسس پر گردش کرتی ہے. یہ جو ایکسس پہ جو گردش ہوتی ہے اس کی وجہ سے دن اور رات بنتے ہیں. کون پھرا رہا زمین کو؟ کس میں اتنی قوت ہے جو زمین کو گول پھرائے اور کانسٹنٹ ویلوسٹی سے، فریکشن آف سیکنڈز کا بھی ڈفرنس نہیں آتا. جو اس کی جو اسپیڈ ہے، اس کی جو رفتار ہے، رفتار میں فریکشنز آف سیکنڈ کا ڈفرنس نہیں آتا. کون پھرا رہے؟ نیوٹن کیا بولا؟ نیوٹن کا فرسٹ لا، لاس آف موشن. کیا ہے فرسٹ لا نیوٹن کا؟ The body cannot move on itself. It requires an external force to move itself. If a body is in position, in motion, it will always be in motion. If a body is at rest, it will always be at rest. First law ہے نا نیوٹن کا یہ؟ نہیں، نیوٹن کے 3 laws ہیں، laws of motion. ایک لا فرسٹ لا یہ ہے، سیکنڈ مومنٹم کا ہے، تھرڈ ایکشن اکول ٹو ریئیکشن کا ہے. Every action has an equal and opposite reaction. کوئی باڈی آپ کے پاس موو کر رہی تو it required an external force. ایک بیرونی قوت ہونا. زمین گردش کر رہی، کون قوت لگا رہے ہیں؟ قوت لگا رہے نا، کون لگا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قوت لگا رہا ہے. تو لوگ غور و فکر کرتے ہیں دن کے رات میں بدلنے میں، رات کے دن کے بدلنے میں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں ٹھہرے ٹھہرے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے. الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما، ٹھہرے ٹھہرے، قعودا، بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبہم، لیٹے لیٹے، ویتفکرون فی خلق السماوات وما فی الارض، اور غور و فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں پیدا فرمایا.
جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں میں پیدا فرمایا، وہ کہتے ہیں ربنا، اے میرے رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ کچھ جو کچھ کہ تو نے پیدا فرمایا ابس پیدا نہیں فرمایا، بیکار پیدا نہیں فرمایا، کچھ مقصد ہے اس کا پیدا کرنے۔ سبحانک، تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، میرے کو عذاب نار سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے، عذاب سے مجھ کو بچا لے۔ کون بول رہا؟ جو غور و فکر کرا، جو اللہ کا ذکر کرا، کب کرا؟ جو دیکھا کہ زمین دن سے رات کیسے بنتا ہے، رات سے دن کیسے بنتی ہے، اللہ تعالیٰ کیسے مخلوق کو پیدا فرمایا، کیسے اللہ تعالیٰ مخلوق کی پرورش فرماتا ہے، زمین سے جھاڑ کیسے نکلتا، دیکھے کبھی؟ خیر ہم نہیں دیکھے، آج کل تو سائنس ٹیکنالوجی بہت آگے، یوٹیوب پہ مار کے دیکھیے آپ کیسے زمین کو پھاڑ کے جھاڑ نکلتا ہے۔ ہم تو بیج ڈالے، چاول کا ایک دانہ ڈالے، ہم زمین میں ہم چاول کا ایک دانہ ڈالے، املی کا ایک بیج ڈالے، آم کی ایک کیری ڈالے، خالی وہ کیری اللہ تعالیٰ کیسے اس کے جھاڑ کو پیدا کرتا ہے۔ دیکھیے ایسا زمین پھٹتی، زمین پھٹ کے ایسا جھاڑ ایسا نکل ایسا ہوتا، کون دے رہے اس کو خبر؟ جو غور و فکر کرتا ہے اس بارے میں اللہ تعالیٰ کیسے پیدا فرما رہا، اللہ تعالیٰ کیسے پیدا فرما رہا، جب غور کرتا انہیں اس کو احساس ہوتا، جب اللہ تعالیٰ اس کو پیدا فرما رہا، اتنے چھوٹے جھاڑ کی حفاظت کر رہا، یہ جنگلوں میں جھاڑ کون لگائے؟ ہزاروں ایکڑوں پہ جنگل پھیلا ہوا ہے، کون لگائے جھاڑ؟ کوئی بیج پھیرا وہاں پہ؟ پھر کیسے جھاڑ اتنے پیدا ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ نظام بنایا، سسٹم بنایا۔ سائنس کی اپنی تھیوری ہے، لیکن وہ تھیوری کو کون امپلیمنٹ کرا رہا؟ سائنس کی تھیوری جو بتاتی کہ جھاڑ جو ہے، جو جھاڑ پیدا ہوتے ہیں جب جانور جو ہوتے ہیں، پرندے جو ہوتے ہیں، پرندے جب کھاتے ہیں، کھاتے کھاتے چلتے چلتے دانوں کو گرا دیتے ہیں، زمین پہ گر جاتے ہیں دانے، اللہ تعالیٰ ان دانوں کو زمین کے اندر پیوست کر دیتا ہے، ان کے اوپر مٹی آ جاتی ہے، اس مٹی سے پھر جھاڑ پیدا ہوتا ہے۔ پرندہ آ کے جھاڑ نہیں پیتا، وہ تو کھاتے کھاتے چلتے چلتے گرا دیتا، وہ گرنے سے وہ دانوں سے جھاڑ پیدا ہوتے ہیں، ہزاروں جھاڑ پیدا ہوتے ہیں، ہے دنیا میں دیکھ رہے ہیں ہم۔ جو غور و فکر کرتا ہے وہ بولتا ہے جب اللہ تعالیٰ اتنی پرورش کرا تو کیا میری پرورش نہیں کر سکتا؟ کیا میری حاجتوں کو پورا نہیں کر سکتا؟ کیا میری ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا؟ جب یہ سوچتا ہے تو دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے، دنیا کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی، اللہ کی طرف وہ متوجہ ہو جاتا ہے، اس وقت میں ایمان بڑھتا ہے، اس وقت میں ایمان بڑھتا ہے۔ جب ایمان بڑھتا ہے، جب آپ کی کسی سے محبت بڑھ جاتی ہے تو محبت جس سے کر رہے ہیں ہم، اس کی ہر بات کو ہم ماننا شروع کر دیتے، انہیں جو بولا صحیح بولا۔ ہم جس سے محبت شروع کر دیتے، جس سے محبت ہماری زیادہ ہو جاتی، اس کی ہر بات ہم کو اچھی دکھتی، اس کی ہر بات کو ہم ماننا شروع کر دیتے۔ جب بندہ اتنا غور و فکر شروع کر دیتا ہے، اللہ سے اس کو محبت ہو جاتی ہے، اللہ کی ہر بات کو ماننا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی بات سے انکار نہیں کرتا، اللہ کی بات کے خلاف نہیں جاتا، اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے بندہ۔ کب؟ جب اس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ سے محبت کرنا ہمارے کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ کنتو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت الیہ، مجھ کو اپنے آپ سے محبت ہوئی۔ محبت کے لیے اللہ تعالیٰ کائنات کو پیدا فرمایا۔ میں چاہے پہچانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، اللہ تعالیٰ کا منشا تھا۔ میں ان عرف نفسہ فخلقنا الخلق، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ میں پہچانا جاؤں، مجھ کو اپنے آپ سے محبت ہوئی، میں چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبت، اللہ سے محبت کرے، اللہ سے محبت کرے۔ اب جس سے ہم محبت کریں، آپ کا بہت خاص دوست ہے، بہت کلوز فرینڈ ہے، بچپن کا دوست ہے، وہ دوست کا اگر کوئی دوست ہے ہم اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ دوست وہ دوست کو اگر لے کے آئے تو خالی دوست کو چائے پلاتے، اس کو نہیں پلاتے کیا؟ کھانے کی دعوت دی ہم، بس دوست رہتے، ایک دعوت دی ہم کسی کو، اپنے دو چار باہر کے دوستوں کو بھی لا لیتے۔ ارے میرے خاص دوست کی شادی ہے، فکر نہ کوئی کر، تو میں بول دیتا ہوں چلتا، تو کچھ جاؤ نہیں بولتا ہوں، ہے نا؟ اتنا اختیار ہے اس کو۔ اور ہم بھی یہ بولتے ہیں ارے لائے بھائی چلو کوئی بات نہیں، آ جاؤ، اپنا دوست ہی چھے، ناراض نہیں ہوتے، ہے نا؟ دوست کا جو دوست ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو محبوب رکھتا ہے، ان کے جو محبوب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی محبوب رکھتا ہے۔ اللہ سے جو محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت کرتا ہے، ان سے جو محبت کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے لوگ اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں کی بارگاہوں پہ جاتے ہیں۔
مانگنا اللہ لوگ بہت بڑی، اب بہت ٹائم ہو گیا 10 بج گئے، بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کو. لوگ کیا سمجھتے درگاہوں پہ جا کے منگتے سجدے کرتے، انہوں دینے والے ہیں کیا، انہوں تو آڑے بت ہے، وہ کھڑے بت ہے. مانگنے نہیں جا رہے، دینے والا اللہ ہے. ہم ذکر شروع کرنے سے پہلے کیا بولتے ہیں ہم کہ ہماری ہر حاجت کا پورا کرنے والا اللہ ہے. بولتے نا ہم، چاہے چھوٹی سے چھوٹی ہو بڑی سے بڑی ہو، ہر حاجت اللہ پوری کرنے والا ہے. لیکن اللہ والے ہیں، ہم ان کو چاہ رہے ہیں، اللہ کو بھی چاہ رہے ہیں، ان کو بھی چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اور رحمت کا نزول ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم کبھی ایک دوسرے موقع پہ اس کی بات رکھیں گے کہ وہ کیسے وہاں پہ رحمت کا نزول ہوتا ہے اور کیسے اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے. عالم برزخ کی کبھی بات آئے گی تو ہم اس میں انشاءاللہ دیکھیں گے. ابھی ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ایمان بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا ہے. سمجھ میں آیا نا، ایمان کیسے بڑھتا ہے، ایمان کیسے گھٹتا ہے. کیونکہ ہمارا وقت لمیٹڈ ہے، ہم کو ذرا لمیٹڈ ٹائم میں کام کرنا ہے. اس وجہ سے انشاءاللہ آنے والے پھر ہم جب ہمارا رہے گا جمعرات کا حلقہ تو ہم 3 باتیں سمجھیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ ایمان کیسا رہتا ہے، ایمان کیسا رہتا ہے سمجھے. پھر ایمان میں کمی زیادتی ہوتی، وہ بھی دیکھ رہے ہیں. ایمان میں کمی زیادتی ہوتی، اب لا لینے کے بعد کہاں رکھنا وہ دیکھ لیں گے، پھر اس کی حفاظت کر لیں گے، پھر ہم عمل کی طرف آگے بڑھیں گے. سمجھ میں صحیح بات ہے نا، بات خلاف عقل تو نہیں ہے نا، دین خلاف عقل نہیں ہے، دین عقل کے خلاف نہیں ہے. اگر کوئی عقل کے خلاف سمجھا رہا تو دین نہیں ہے. اب لوگ بولتے ہیں اللہ والے وہ کھانا نہیں کھانا، وہ 40 دن بھوکے رہنا، بالکل تکلیف میں رہنا، عشاء میں وضو کر لی تو فجر کی نماز پڑھنا. اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیا، ہماری مرضی ہے، محبت کے اظہار میں ہم کر رہے ہیں، لیکن ویسا کرنا ضروری نہیں ہے، ویسا کرنا ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بولا بکرا کھاؤ، اونٹ کھاؤ، اللہ میں بولے کیا آدھا کلو کھاؤ، 1 کلو کھاؤ، 10 کلو کھاؤ، خالی جام کھاؤ بولے اللہ میں، آم نہ کو کھاؤ بولے، پورے فروٹس کھاؤ بولے، سوپ کھاؤ، حلال کھاؤ، حرام چیزیں مت کھاؤ. فروٹس تو پورے حلال ہے، کھاؤ فروٹس. گوشت، گائے کا گوشت، گائے نہیں بولنا چاہیے ٹھیک ہے، بیل کا گوشت، اونٹ کا گوشت، بکرے کا گوشت، خرگوش کھاؤ بولے اللہ میں، کھاؤ بولے. اللہ کے نام پہ ذبح ہونا ہوگا. ذبح کس کے نام پہ ہونا؟ اللہ کے نام پہ ذبح ہونا. بسم اللہ اللہ اکبر بولو، ذبح کرو، آدھا کلو، 1 کلو، 2 کلو، 4 200 کو بلا کے کھلاؤ. تو کھانے پینے سے، اچھا لباس پہننے سے، اچھے گھر میں رہنے سے اللہ نہیں روکا، لیکن اللہ تعالیٰ صرف اس چیز سے روکا کہ میرے سے ہٹ کے دوسروں کو رب نہیں بولنا، میرے سے ہٹ کے دوسروں سے نہیں مانگنا. میرا ہے میں دیتا ہوں، میرے سے مانگو، میں دیتا ہوں، سب دیتا ہوں، رکھا تمہارے واسطے دیتا ہوں، میرے سے مانگو. ان سے مانگے ان سے مانگے تو مجھے غصہ آتا. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ مطالبہ کرے. انشاءاللہ ہم اللہ زندہ رکھ کے توفیق دے تو آنے والے وقت میں پھر اس کے آگے کو ہم تسلسل کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الٰہ العالمین جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سبق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما، واسطے میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.